کانسیپٹ آف ایجوکیشن، تعلیم کا تصور۔ جب بھی کسی ملک کے اندر کوئی تعلیمی پالیسی بنائی جاتی ہے تو وہاں پر کچھ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ سوالات کون کون سے ہیں جن کو ہم لوگ زیر بحث لاتے ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں: تعلیم کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کچھ حاصل کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ کسی بھی ملک کے اندر جو تعلیمی پالیسی بنائی جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنائی جاتی، بلکہ کچھ ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کون کون سے ایسے ہمارے شعبے ہیں جہاں پر ہماری ترقی بہت کم ہے، جن کو ہم لوگوں کو مزید پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پر گروتھ کی ضرورت ہے۔ اب مختلف دور ہوتے ہیں تو وہاں پر مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں، اس لیے ہر دور کے اندر جو تعلیمی پالیسی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ایجوکیشنل ایمز۔ ایجوکیشنل ایمز کون کون سے ہیں، یعنی کہ تعلیم کا کیا مقصد ہے؟ پہلا تو یہ کہ جو ایجوکیشن ہے یہ ہمارا کلچرل ہیریٹیج یعنی کہ جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتی ہے۔ اس لیے تعلیم ایک بنیادی ذریعہ ہے جو کہ کلچرل ہیریٹیج کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک منتقل کر سکتی ہے۔ پہلے لوگ تعلیم اس لیے حاصل کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ بندہ تعلیم حاصل کرے گا، اس کو تھوڑی بہت عقل آ جائے گی اور معاشرے کے اندر یہ ایک خواندہ جو ہے وہ پرسن کہلائے گا، یعنی کہ ایک پڑھا لکھا جو ہے مرد یا عورت کہلائے گی۔ لیکن اب زیادہ لوگ تعلیم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سائنٹیفک میتھڈ کو یوز کریں اور ریسرچ کر سکیں، تاکہ اگر کسی قسم کا کوئی گیپ رہ گیا ہے انفارمیشن میں، نالج میں، تاکہ ہم لوگ اس خلا کو پر کر سکیں۔ یعنی کہ معاشرے کے اندر بہت ساری پرابلمز ایگزسٹ کرتی ہیں تو ہمیں ان پرابلمز کا سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ تعلیم اس لیے بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک بہتر روزگار لگ سکے، اس کے علاوہ اپنے ملک کی ترقی کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ اب لوگ زیادہ تر اس وجہ سے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سکلز ہوں، یعنی کہ وہ کچھ تربیت وغیرہ حاصل کر سکیں، اور جب ان کے پاس سکلز اچھی ہوں گی تو انہیں جاب بھی بہت اچھی ملے گی۔ اس کے بعد جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم کے مقاصد کون کون سے ہیں؟ تو تعلیم کے مقاصد جو ہیں یہ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی جو ایجوکیشن پالیسی ہے اس نے 4 آبجیکٹیوز بتائے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ والے 3 آبجیکٹیوز دیکھنے ہیں اور اس کے بعد امریکہ کی ایجوکیشن پالیسی کے آبجیکٹیوز دیکھنے ہیں۔ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، تعلیم کے مقاصد۔ پہلا آبجیکٹیو ہے پولیٹیکل آبجیکٹیو، یعنی کہ تعلیم کے سیاسی مقاصد کون کون سے ہیں؟ اب تعلیم کا سیاسی مقاصد کیا ہے کہ یہ ایک قومی وحدت پیدا کرتی ہے، کہ سبھی لوگوں کو یونائٹ کر دیتی ہے، ایک ملک کے لوگوں کو، اور ان کو ایک پہچان دیتی ہے۔ پھر یہ کہ جو ہماری پولیٹکس ہے، یعنی کہ ہماری سیاست، جو بھی بندہ اس کو چلا رہا ہوتا ہے جیسے کہ وزیر اعظم، تو اس کی زیادہ سے زیادہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی علاقے ہیں ان سب کو تعلیمی جو ہے یعنی کہ ایجوکیشنل اپرچونٹیز دی جائیں، سب کو مکمل تعلیم دی جائے تاکہ ہمارے پاکستان کے لوگ جو ہے پڑھے لکھے ایک معاشرہ بن سکے۔ اب جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 62% ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ٹاپ پر کون سا ملک ہے جس کا 100% لٹریسی ریٹ ہے تو وہ فن لینڈ ہے، یعنی کہ فن لینڈ کے عوام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی کہ 100% ان کا لٹریسی ریٹ ہے۔ اس کے بعد ہے اکنامک آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم کے معاشی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اب اگر بندہ کوئی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا ملک ترقی کرتا ہے، اس کے علاوہ اس انسان کے اپنے بھی جو معیار زندگی ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوشل آبجیکٹیو کیا ہے؟ سوشل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی یا پھر سماجی مقصد کیا ہے تعلیم کا؟ جو تعلیم ہے یہ ایک ایسا معاشرہ بناتی ہے جس کو مکمل طور پر سیکیورٹی دی جائے، جہاں کے لوگوں کو انصاف دیا جائے، تو اسی لیے تعلیم جو ہے انسان کی جو شخصیت ہے اس میں بھی اضافہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا پارٹ ہے آبجیکٹیو آف ایجوکیشن۔ تو USA یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو ایجوکیشن پالیسی کمیشن ہے اس نے تعلیم کے 4 مقاصد بتائے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ آبجیکٹیوز آف سیلف ریلائزیشن، آبجیکٹیوز آف ہیومن ریلیشن شپ، آبجیکٹیوز آف اکنامک ایفیشنسی اینڈ آبجیکٹیوز آف سیوک رسپانسبلٹی۔ پہلا یہاں پر جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف سیلف ریلائزیشن۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خود شناسی کا مقاصد، تو اس کے اندر جو مقاصد آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا ہے انکوائرنگ میتھڈ۔ انکوائرنگ میتھڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ علم کا متلاشی دماغ۔ دا ایجوکیٹڈ پرسن ہیز این ایپیٹائٹ فار لرننگ، کہ جو ایک پڑھا لکھا پرسن ہوتا ہے اس کے اندر یہ رجحان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ ایک بات ہوتی ہے کہ میں نے مزید سیکھنا ہے، یعنی کہ وہ مزید نالج کو سرچ کرتا ہے۔ دوسرا ہے اسپیچ۔ دا ایجوکیٹڈ پرسن کین اسپیچ دا مدر ٹنگ کلیئرلی، کہ جو ایک پڑھا لکھا شخص ہے وہ اپنی مادری زبان کو صحیح طریقے سے بول سکتا ہے۔ تیسرا جو اس کے اندر آبجیکٹیو ہے وہ ہے ریڈنگ۔ دا ایجوکیٹڈ پرسن ریڈز دا مدر ٹنگ ایفیشینٹلی، کہ جو ایک پڑھا لکھا شخص ہے وہ اپنی مادری زبان کو بہت اچھے سے پڑھ سکتا ہے۔
اس کے بعد آتا ہے رائٹنگ. دا ایجوکیٹڈ پرسن رائٹس دا مدر ٹنگ افیکٹولی. ایک تعلیم یافتہ جو شخص ہے وہ اپنی مادری زبان کو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے. نمبر کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دا ایجوکیٹڈ پرسن سولوز پرابلمس آف کاؤنٹنگ اینڈ کیلکولیٹنگ. یعنی کہ جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہے وہ حساب کتاب کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو آسانی سے حل کر سکتا ہے. اس کے بعد ہے سائٹ اینڈ ہیئرنگ. دا ایجوکیٹڈ پرسن از اسکلڈ ان لسننگ اینڈ آبزرونگ. جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اس کی جو سماعت ہے یعنی کہ جو سننے کی حص ہوتی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے اس کی. اس کے علاوہ جو اس کے مشاہدے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آبجیکٹیو ہے وہ ہے ہیلتھ نالج، یعنی کہ صحت کے بارے میں علم. تو جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اس کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی اور بیماری کے حوالے سے بھی علم ہوتا ہے. ہیلتھ ہیبٹس یعنی کہ صحت کے متعلق عادات. تو جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے یہ نہ صرف اپنے صحت کا خیال رکھتا ہے بلکہ دوسرے جو افراد ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے. اس کے بعد ہے ریکریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تفریح. یعنی کہ جو ایک پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے وہ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے مختلف قسم کے اسپورٹس میں، کہ وہ مختلف قسم کے جو کھیل ہیں ان کے اندر حصہ لیتا ہے. اس کے بعد ہے انٹلیکچوئل انٹرسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقلی دلچسپیاں. کہ ایک تعلیم یافتہ شخص جو ہے اسے پتہ ہے کہ جب اس کا کوئی لیجر ٹائم ہے یعنی کہ جو اس کا فراغت کا وقت ہے تو تب اس نے اپنے اس وقت کو کس طرح سے گزارنا ہے. اس کے لیے بھی اس کے ذہن میں کسی قسم کے ریسورسز ہوتے ہیں کہ میں نے بک پڑھنی ہے یا میں نے کوئی مووی وغیرہ دیکھنی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایستھیٹک انٹرسٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ جمالیاتی دلچسپیاں. کہ ایک انسان کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے، اس لیے جو ایک پڑھا لکھا شخص ہے وہ بیوٹی کو اپریشیٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے کریکٹر کا کیا مطلب ہے؟ کردار. یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص جو ہے اپنی جو زندگی کا ذمہ دارانہ رخ جو ہے اس کو خود بخود متعین کرتا ہے. یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کون سی ڈائریکشن لینی ہے اور نیکسٹ اس نے کہاں تک جانا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ آبجیکٹیو وہ ہے دا آبجیکٹیوز آف ہیومن ریلیشن شپ. یعنی کہ انسانی تعلقات سے متعلق مقاصد. پہلا یہاں پر مقصد ہے ریسپیکٹ فار ہیومینٹی، یعنی کہ انسانیت کا احترام. ایک تعلیم یافتہ شخص انسانی تعلقات کو بہت زیادہ ترجیح دیتا ہے. دوسرا ہے فرینڈشپ کا کیا مطلب ہے؟ دوستیاں. یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص دوستی کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اپنی ساری زندگی وہ دوستیاں بھی کرتا ہے. اور پھر آتا ہے کوپریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باہمی تعاون. یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص دوسروں کے ساتھ مل کر کام بھی کرتا ہے اور ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہے. کرٹسی مین شائستگی. یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص سماجی رویوں کو قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کے جو حالات ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اپریسیشن آف دا ہوم. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کی قدردانی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک جو تعلیم یافتہ شخص ہے وہ اپنے خاندان والوں کو اپریشیٹ کرتا ہے، یعنی کہ ان کی تعریف بھی کرتا ہے. اس کے بعد کنزرویشن آف ہوم، یعنی کہ گھر کا تحفظ. ایک تعلیم یافتہ شخص اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کا تحفظ بھی کرتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا آبجیکٹیو وہ ہے دا آبجیکٹیوز آف اکنامک ایفیشینسی. یعنی کہ جو معاشی ایفیشینسی ہے اس کے کچھ مقاصد. اور اس کے اندر کون کون سے مقاصد آتے ہیں؟ پہلا ہے ورک، یعنی کہ کام. جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے ورک کو اور خود کو جو ہے کس طرح سے بیلنس رکھنا ہے. تو اسے پتہ ہے کہ اگر اس کا ورک کے ساتھ یعنی کہ اپنے کام کے ساتھ اچھا لگاؤ ہوگا تو وہی انسان جو ہے سیٹسفائیڈ ہوگا. لیکن اگر اس کے کام کے ساتھ اچھا لگاؤ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا. آکوپیشنل انفارمیشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیشہ ورانہ معلومات. تو جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ مختلف قسم کی جو جابس ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور ان کی کیا کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. جیسے کہ PPSC کی جو ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں اس میں مختلف قسم کی جابس ہوتی ہیں. تو ہم لوگ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں ریکوائرمنٹ کہ کیا ہم لوگ اس کی ریکوائرمنٹ کے اوپر اتر رہے ہیں یا نہیں. اور اگر ہم لوگ اس کے اوپر اترتے ہیں تو ہم لوگوں کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے اس جاب کے لیے کیا کیا ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہیں. تیسرا اس کے اندر آبجیکٹیو ہے آکوپیشنل چوائس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنا جو پیشہ ہے اس کا انتخاب کرنا. تو تعلیم یافتہ شخص جو ہے وہ اپنے پیشے کو خود بخود جو ہے اس کو چوز کرتا ہے، یعنی کہ اس کو سلیکٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے آکوپیشنل ایفیشینسی. اب آکوپیشنل ایفیشینسی کے اندر جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اسے پتہ ہے کہ جو اس نے اپنا پیشہ چوز کیا ہے وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگا، یعنی کہ اس کی ایفیشینسی اس میں اچھی ہوگی. آکوپیشنل ایڈجسٹمنٹ. ایک تعلیم یافتہ شخص کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح سے اپنی جو روزگار جہاں پر اس کا لگا ہے اپنی اس جاب کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے امپروو کرنا ہے. آکوپیشنل اپریسیشن. جو بھی ایک تعلیم یافتہ شخص ہے وہ اپنے کام کے ریلیٹڈ جتنی بھی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں اس کو وہ اپریشیٹ کرتا ہے. پرسنل اکنامکس. ایک تعلیم یافتہ شخص اپنی لائف کی جو اکنامکس ہے اس کو پلان کرتا ہے. کنزیومر ججمنٹ.
جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اسے یہ پتہ ہے کہ اس نے اپنی کون کون سی چیزیں جو ہے اپنے پیسے جو ہے کہاں کہاں پر خرچ کرنے ہیں، تو اس کے لیے وہ ایک جو معیار ہے یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو ڈیولپ کر لیتا ہے۔ ایفیشینسی ان بائنگ، ایک تعلیم یافتہ شخص ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیت ہے کہ کیا وہ فلاں چیز کو خرید سکتا ہے یا نہیں، کیا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک گاڑی کو خرید سکے۔ کنزیومر پروٹیکشن، دا ایجوکیٹڈ کنزیومر ٹیکس اپروپریٹ میجرز ٹو سیف گارڈ ہز انٹرسٹ، یعنی کہ جو بھی ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے انٹرسٹ ہیں کہ اس کو وہ کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ انسان اپنی ایک دلچسپی شو کرتا ہے۔ امریکن جو تھی یہاں پر جس نے اپنے کچھ آبجیکٹیوز بتائے تھے، اس کا جو چوتھا آبجیکٹیو ہے وہ ہے آبجیکٹیوز آف سیوک رسپانسبلٹی، یعنی کہ جو شہری ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق کون کون سے مقاصد ہیں۔ پہلا اس کا مقصد ہے سوشل جسٹس، یعنی کہ سماجی انصاف۔ تو جو ایک تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر موجود انسان کو جتنے بھی حالات پیش آتے ہیں یا واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے بارے میں تفریق کر سکتا ہے، اس کے بارے میں سے فرق کر سکتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی، یعنی کہ سماجی سرگرمی، تعلیم یافتہ شخص اپنے معاشرے کے اندر بے چینی یا پھر جو غیر اطمینان جیسے وہ حالات ہوتے ہیں تو اس کو درست کام کرنے کے لیے بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ سوشل انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ سماجی سوجھ بوجھ، تو ایک جو تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے وہ اپنے معاشرے کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ کریٹیکل ججمنٹ، یعنی کہ سماجی تمیز، ایک جو تعلیم یافتہ شخص ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک اس کے ملک میں کسی قسم کا کوئی پروپیگنڈا چل رہا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور یہ جو جھوٹی خبریں ہیں، افواہیں ہیں، اس کے اندر کیا فرق ہے، یعنی کہ اس کو ریئلائزیشن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنا بچاؤ کرنا خود جانتا ہوتا ہے۔ ٹولرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برداشت، یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص جو ہے اس کا اگر کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو وہ اس چیز کو برداشت کرتا ہے، یعنی کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ کنزرویشن کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت، یعنی کہ تعلیم یافتہ جو شہری ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے قومی وسائل کی حفاظت کرتا ہے۔ سوشل اپلیکیشن آف سائنس، اس کا کیا مطلب ہے کہ سائنس کا سماجی اطلاق، یعنی کہ جو تعلیم یافتہ شہری جو ہے وہ اپنی عوام کی فلاح کے لیے، ان کے فائدے کے لیے مختلف جو سائنسی طریقہ کار ہوتے ہیں، جو اصول ہوتے ہیں، ان کو کام کے اندر لاتا ہے۔ ورلڈ سٹیزن شپ، یعنی کہ عالمی بھائی چارہ، ایک تعلیم یافتہ شخص صرف یہی نہیں سوچتا کہ یہ میرا ملک ہے، میرا اس کے ساتھ ہی تعلق ہے، میرا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ میری مخلصی صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے، اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ عالمی بھائی چارے کے طور پر اس نے کام کرنا ہے۔ لا آبزرونس کا کیا مطلب ہے؟ قانون کا احترام، ایک تعلیم یافتہ شخص ہمیشہ قانون کا احترام کرتا ہے۔ اکنامک لٹریسی، معیشت کا علم، تعلیم یافتہ شہری معاشی معاملات کے حوالے سے باعلم ہوتا ہے۔ پولیٹیکل سٹیزن شپ، سیاسی شہریت، یعنی کہ تعلیم یافتہ شخص ریاست کے شہری کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح واقف ہوتا ہے اور ان کو صحیح طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیووشن ٹو ڈیموکریسی، یعنی کہ جمہوریت کے اندر اس کا کیا ڈیووشن ہے؟ تو جو بھی ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جو ڈیموکریٹک آئیڈیالز ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے ملک کے جتنے بھی سیاستدان وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوئل ہوتا ہے، یعنی کہ وفادار ہوتا ہے۔